أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس 2 صفحہ 3 اشارہ ڈی کی کلاس میں خوش آمدید۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایک پارے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا اور ہر حصے میں 5 صفحے ہیں۔ پہلے 5 صفحے جو ہے وہ ہم نے QC2 میں جو ہے وہ شروع کیے ہوئے ہیں، اور یہ 5 صفحے انشاءاللہ ہم مکمل کر لیں گے QC2 میں، اور اس سے اگلے 5 صفحے جو ہے وہ QC3 میں ہے، اور ان میں جو ہے 39 آیتیں ہیں، اور اس سے اگلے 5 صفحے جو ہے وہ ہم پڑھیں گے کس میں، QC4 میں، جس میں 29 جو ہے وہ آیتیں ہیں، اور آخری 5 پارے انشاءاللہ QC5 میں پڑھیں گے، جس میں 36 آیتیں ہیں سورۃ البقرہ کے۔ پہلے پارے میں مجموعی طور پر 141 آیتیں آئی ہیں سورۃ البقرہ کی، جو ہم انشاءاللہ QC5 میں مکمل کریں گے۔ QC2 میں ہم نے یہ 5 صفحے پڑھنے ہیں۔ ان میں ذکر ہے ہدایت کا، متقین، کافرین، منافقین، دعوت الاسلام اور حضرت آدم علیہ السلام کا کچھ قصہ ہے۔ ان 5 صفحات کو ہم اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یوں رکھیں گے کہ پہلا صفحہ جو ہے انگوٹھے پر اور 5واں جو ہے چھوٹی انگلی پر ہوگا۔ تو آئیے پہلے صفحے کے اشارے دہراتے ہیں۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ دوسرے صفحے کے اشارے کچھ یوں ہیں: کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف دو رخے۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف دو رخے۔ مختصر اشارے پہلے صفحے کے ہیں: تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ دوسرے صفحے کے اشارے ہیں: کافرین، منافقین، فسادی، دو رخے۔ کافرین، منافقین، فسادی، دو رخے۔ تو چلتے ہیں تیسرے صفحے کی طرف۔ تیسرے صفحے کا پہلا اشارہ ہے آگ کی مثال، دوسرا اشارہ ہے بارش کی مثال، تیسرا اشارہ ہے قرآن کی دعوت، چوتھا اشارہ ہے قرآن کا چیلنج۔ تو آئیے ان کو بھی انگلیوں پہ رکھتے ہیں۔ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ اور مختصر اشارے کچھ یوں ہیں: آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ آج ہم نے چوتھا اشارہ پڑھنا ہے صفحہ 3 کا، قرآن کا چیلنج۔ پچھلی آیتوں سے اس اشارے کا تعلق یوں ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو صرف اپنی عبادت کی طرف بلایا، اب کہا جا رہا ہے کہ اگر تم کو قرآن میں کوئی شک ہو تو اس کے جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آج کی آیتیں۔ آج کی ایک ہی آیت ہے، اس کی تلاوت سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تمہیں اس کلام میں شک ہو جو ہم نے اپنے بندہ پر اتارا تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ، اور بلا لو اپنے مددگار اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ تو آیت میں آنے والے الفاظ کی شناخت کرتے ہیں۔ وا اور ان، اگر یہ جو ہے حرف ہوتا ہے، کن تم، یہ جو ہے کانا سے ہے، کانا یکونو کن، یہ امر کا صیغہ، اور تم جو اس کے ساتھ ضمیر جڑ کے آ رہی ہے۔ فی
حرف جر ہے اس کے بعد اسم ہوتا ہے تو دیکھیں ریبن اسم آیا دو زیر کے ساتھ، مما یہ من اور ما کا مجموعہ ہے، من کہتے ہیں حرف کو اور ما جو ہے وہ کیا ہے اسم ہے۔ نزلنا ماضی کا فعل ہے کیونکہ اس کے آخر میں نہ آ رہا ہے، یہ ماضی کے فعل کی پہچان ہے کہ اس کے آخر میں تا زبر، تا پیش، تا زیر، تا ساکن، تم، نا اور جو ہے وہ نون مشدد آتے ہیں، تو یہ نہ آیا ہوا ہے تو نزلنا نا کو ہٹا دیں، نزل یہ چار حرفیہ یہ ہم انشاءاللہ QC 3 میں پڑھیں گے، ہے فعل ماضی کا۔ اللہ اللہ حرف جر ہے، اس کے بعد ہمیشہ اسم ہوتا ہے تو اب کیا ہے یہ اسم کے طور پہ آ رہا، آگے نا جو ہے وہ ضمیر اس کے ساتھ جڑ کے آ رہی۔ فاتو فا حرف ہے اور آتو آتو جو ہے کیا ہے آتا سے ہے، ماضی کا فعل ہے آتا آتو۔ بی سورتن بی جو ہے حرف جر اس کے بعد اسم ہونا چاہیے تو دیکھیں سورتن دو زیر سے پتہ چل رہا ہے اسم ہے اور مؤنث کا اسم ہے واحد ہے۔ من حرف جر ہے اس کے بعد اسم ہونا چاہیے، مثل مثل جو ہے اسم ہوتا ہے، مثلی ہی جو ہے ضمیر اسم ہے، وا جو ہے حرف ہے، ادو یہ دا یدو ادو یہ جو ہے امر ہے اور واو الف سے پتہ چل رہا ہے جمع ہے ادو۔ شہدا شہدا جو ہے یہ اسم ہوتا ہے شہید کی جمع، کم ضمیر اسم جڑ کے آ رہا ہے، من حرف جر ہے، دونی دونی جو ہے کیا ہے من حرف جر تو اس کے بعد اسم ہوگا تو لہٰذا دونی کیا یہ اسم ہے دون، اللہ اس میں جلالہ ہے۔ ان جو ہے حرف، کن تم یہ اوپر بھی آیا تھا، کانا یکونو کن امر اور تم جو ہے ضمیر جڑ کے آئیے، صادقین یا نون جو آخر میں آ رہا ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ اسم ہے اور مذکر کا اسم ہے اور جمع ہے۔ اردو میں آنے والے الفاظ دیکھیے، صادقین سے صدق صادق صداقت، تفعلو سے فعل فاعل مفعول، فتقو سے تقوی متق، الحجارہ ہجر و شجر حجر اسود، بشیر سے بشارت بشیر مبشر، الصالحات سے صالح اصلاح صالح اعمال صالح، تجری سے جاری اور اجرا، تحتی سے ماتحت تحت شعور، الانہار سے نہر انہار نہریں، روزی کو سے رزق رازق رزاق، ثمرت ان سے ثمر اور ثمرہ، قالو سے قول اقوال قائل مقولہ، قبلو سے قبل استعام چند دن قبل، متشابہ متشابہ اور متشابہ یہ جو ہے اردو میں عام استعمال ہوتا ہے۔ ایک بار پھر جو ہے آیت پہ نظر ڈالیے، حرف اسم فعل کے لیے وا حرف، ان حرف، کن تم امر کا جو ہے فعل اور تم ضمیر، فی جو ہے حرف، ریبن اسم، مما میں من حرف اور ما اسم، نزلنا ماضی کا فعل چار حرفی، اللہ جو ہے فعل اللہ جو ہے حرف جر، عبد عبد جو ہے اسم، نا جو ہے وہ ضمیر اسم، فا حرف، آتو آتو جو ہے یہ فعل ہے ماضی کا، بی جو ہے حرف جر، صورت پھر جو ہے اسم، من حرف، مثل اسم، ہی ضمیر اسم، وا حرف، ادعو مضارع کا فعل ہے جمع کا صیغہ ہے، شہدا شہید کی جمع اسم، کم ضمیر اسم، من حرف، دون اسم، اللہ اس میں جلالہ اسم، ان حرف، کن تم امر ہے اور تم جو ہے ضمیر جڑ کے آ رہی ہے، صادقین یہ کیا ہے اسم ہے مذکر ہے جمع ہے اور نکرہ ہے۔ ان میں جتنے لال کلر والے یہ سب حرف ہیں، جو نیلے رنگ والے یہ سب اسم ہیں اور جو سبز رنگ والے یہ سب افعال ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اسباق کی طرف۔ آج کی اس آیت سے سبق یہ ملے کہ قرآن کا چیلنج کہ اس طرح کی کوئی ایک صورت لاؤ، اگر تم چاہو تو اس کے لیے اپنے تمام مددگاروں تحقیق کرنے والوں اور فلسفیوں کو جمع کر لو۔ نبوت کا ثبوت، نزلنا علی عبدنا یعنی اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن ہم نے ہمارے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، آپ کو عبدنا کہا ہے اللہ نے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار بھی ہے کہ عبدنا۔ نئے الفاظ دیکھیے ہر لائن میں 0.42 یعنی اوسطن جو ہے 2 یا 2 سے کم ہر لائن میں۔
شرح اور فکری ترجمہ کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وا اور ان اگر کن تم ہو فی میں ریب شک، مما اس سے جو نزلنا ہم نے نازل کیا اتارا، اللہ پر ابدینا اپنے بندے پر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فاتو تو لے آؤ بصورت ایک صورت، من مثلہ اس جیسی، ودعو اور بلا لو شہداء کو اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ اللہ کے سوا، ان اگر تم ہو صادقین سچے۔ تو مما جو ہے یہ من اور ما کا مجموعہ ہوتا ہے۔ نزلنا نازل کرنا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ آتا بھی، آتا کے معنی ہے وہ آیا، لیکن جب بھی آ جائے تو یہ محاورہ بن جاتا ہے، آتا بھی ساتھ لایا، لے آؤ یا لے آیا۔ فاتو تو لے آؤ، بھی صورت ایک صورت، من مثلہ ہی اس طرح کی۔ اسی طرح یہ دعا سے جو ہے دعویٰ، اور جو ہے ادو یہ اسی سے نکلا ہوا ہے۔ صادق، صداقت، صدق یہ جو ہے اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں الفاظ۔ شرح دیکھتے ہیں۔ قرآن کے بارے میں شروع ہی میں اللہ نے کہا تھا لا ریب فیہ، کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ اب اسی ریب شک کا ذکر ہو رہا ہے کہ اگر تم کو شک ہو تو اللہ کے علاوہ اپنے گواہوں اور اپنے مددگاروں سب کو بلا لو اور قرآن کے جیسی صورت لے کر آؤ۔ نزلنا علی عبدنا کا مطلب ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے قرآن کو نازل کیا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے نبی ہیں۔ اس سے پہلے کی آیات میں توحید کا ذکر ہوا تھا۔ عبدنا اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اس پیغام قرآن کے بارے میں شک ہے تو اس جیسی کوئی ایک صورت لے کر آؤ۔ صورت، کوئی صورت کہا گیا، نہ کہ الصورت خاص، یعنی کوئی بھی صورت۔ اللہ کے علاوہ اپنے تمام گواہوں کو بلا لو، یعنی مدد کرنے والوں اور تعاون کرنے والوں کو، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ قرآن میں شک ہے۔ علم، تو آئیے اس کو ایک بار دوہرا لیتے ہیں۔ وا اور ان اگر تم ہو فی ریبن شک میں، مما اس سے جو نزلنا جو ہم نے اتارا، علی عبدنا اپنے بندے پر، فاتو تو لے آؤ بصورت ایک صورت، من مثلہ ہی اس جیسی، ودعو اور بلا لو شہداکم اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ۔ ان کنتم اگر تم ہو صادقین سچے۔ قرآن ایک زندہ معجزہ ہے۔ قرآن میں کئی سائنسی حقائق پیش کیے گئے ہیں جو حال ہی میں دریافت کیے گئے ہیں، اور قرآن کی تاریخی پیشن گوئیاں صحیح ثابت ہوتی ہیں۔ اس میں حیرت انگیز جو ہے عددی معجزات ہیں۔ قرآن ہر قسم کی عربی گرامروں سے غلطیوں سے پاک ہے، بلکہ عربی گرامر یہ اتنی مضبوط کتاب ہے کہ سارے عربی قواعد اسی کو دیکھ کر بنائے گئے ہیں۔ اس بات کی گہرائی کو سمجھنا ہو تو اس بات پر غور کریں کہ عربی گرامر میں صرف زبر زیر پیش کے فرق سے معنی میں بہت فرق آ جاتا ہے۔ بعض صورتوں میں عربی کے یہ قواعد اتنے باریک ہوتے ہیں کہ عرب کے بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بھی بات چیت میں گرامر کی غلطیاں کر دیتے ہیں، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھ سکتے تھے اور نہ ہی لکھ سکتے تھے، یعنی آپ کو مضمون تیار کر کے اسے دہرانے کا بالکل موقع نہیں تھا۔ ہم کسی موضوع پر ایک منٹ رکے اور بغیر کہے بغیر بات نہیں کر سکتے۔ کسی عنوان پر کچھ لکھنا ہو تو بار بار اس کی اصلاح کرتے ہیں، جبکہ قرآن مجید کا حال یہ ہے کہ بعض وقت قرآن کی صورت یا کئی صفحات پر مشتمل آیات ایک ہی بار میں نازل ہوئی ہیں۔ قرآن ہمیں زندگی کا مکمل نظام سکھاتا ہے، جس میں عبادت، حقوق اور قوانین وغیرہ سب کچھ شامل ہے۔ آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ آپ کو بہت گہرائی میں لے کر جاتا ہے اور انسانی وجود کے ہر پہلو پر روشنی ڈالتا ہے، دل و دماغ، احساسات و جذبات وغیرہ سب کو اپیل کرتا ہے۔
23 سال کی مدت تک قرآن نازل ہوتا رہا، مگر اس میں بھی کہیں بھی کوئی تضاد نہیں۔ یہی ایک مذہبی کتاب ہے جو تقریباً 1400 سال سے اپنی اصل حالت میں محفوظ ہے۔ یہ وہ واحد کتاب ہے جس کی کروڑوں لوگ تلاوت کرتے ہیں اور لاکھوں لوگ اس کو زبانی یاد کرتے ہیں۔ اگر آپ سمجھ کر قرآن کی تلاوت کریں گے تو کیا ہوگا؟ جس انسان نے اس پر سب سے پہلے عمل کیا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمام مذہبی شخصیات میں سب سے زیادہ کامیاب انسان بن گئے۔ یہ بات مسلمانوں نے ہی بلکہ غیر مسلموں کے علمی اداروں نے کہی ہے۔ مثلا انسائکلوپیڈیا برٹانیکا 11ویں ایڈیشن قرآن کے ضمن میں لکھتا ہے، جن لوگوں پر اس پر عمل کیا وہ 50 سال کے اندر ساری دنیا کے قائد بن گئے اور تقریباً 1000 سال تک ان کی قیادت باقی رہی۔ آج بھی دنیا کی سب سے بہترین کتاب قرآن ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ قرآن نہ صرف آپ کو اچھے کاموں کے لیے ابھارتا ہے، بلکہ وہ آپ میں ہمت و حوصلہ پیدا کرتا ہے اور آپ میں امیدوں کو جگاتا ہے اور آپ کو اچھے اخلاص، صحیح سمجھ اور روحانیت کی بلندیوں تک لے جاتا ہے۔ قرآن آپ کو ایک مفکر بناتا ہے، دنیا میں آپ کی حیثیت، آپ کی آمد کے مقصد کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے، زندگی کا مقصد واضح کرتا ہے اور اسے کس طرح گزارنا ہے اس کے طریقے بتاتا ہے، آپ کو حقیقی خوشی اور سکون بخشتا ہے۔ قرآن سب سے بہترین کتاب ہے، اور سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جس نبی پر قرآن نازل ہوا وہ نہ تو لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا۔ جس مقام پر آپ کی پرورش ہوئی وہ اقتصادی یا سیاسی طور پر دیگر علاقوں سے کٹا ہوا تھا اور تعلیمی طور پر کافی پسماندہ تھا کہ وہاں نہ تعلیم کا کوئی ابتدائی نظام تھا، نہ ہی کوئی کالج یا یونیورسٹی۔ اسی لیے یہ آپ کی لکھی ہوئی کتاب نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ آئیے اسباق دعا پلان کی طرف چلتے ہیں۔ اسباق یہ ملی آج کی آیت سے، قرآن کا چیلنج کہ اس طرح کی کوئی ایک صورت لاؤ۔ اگر تم چاہو تو اس کے لیے اپنے تمام مددگاروں، تحقیق کرنے والوں اور فلسفیوں کو جمع کر لو۔ نبوت کا ثبوت، نزلنا علی عبدنا، یعنی اللہ نے فرمایا کہ قرآن ہم نے ہمارے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار بھی ہے کہ عبد نہ کہہ کر پکارا۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ قرآن کے تعلق سے میرے ایمان میں زیادتی فرما کہ یہ آپ ہی کی طرف سے ہے۔ اپنی زندگی کو قرآن کی روشنی میں گزارنے میں میری مدد فرما۔ اپنا احتساب کرتے ہوئے پلان بنائیے، انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچاؤں گا یا پہنچاؤں گی۔ اسماء اور افعال دیکھتے ہیں۔ عبد کی جمع عباد، سورت کی جمع سور، شہید کی جمع شہداء، صادق کی جمع صادقون صادقین۔ 3 حرفی افعال میں صدقہ، یصدقو، اسدق، صادق، مصدوق، صدق، صاد دال کاف مادہ سے باب ناصرہ سے آتا ہے۔ تو یہ اس کا ٹیبل ہے، اس کی 6 چابیاں ہم نے کرنی ہیں، تو آئیے اس کی 6 چابیاں کرتے ہیں۔ صدقہ، یصدقو، اسدق، صادق، مصدوق، صدق، صاد دال کاف مادہ سے باب جو ہے وہ نصرہ سے آتا ہے۔ کمزور افعال میں کانا، یکونو، کن، کائن، ڈیش، کون، کاف واو نون مادہ سے باب نصرہ سے ہے۔ آتا، یاتی، ایتی، آتن، ماتیون، اتیان، حمزہ تا یا مادہ سے باب جو ہے یہ دھرابا سے آتا ہے۔ دعا، یدعو، ادو، دائن، مدون، دعا، دال این واو مادہ سے باب جو ہے نصرہ سے ہے۔ تو یہ کانا ہے، اس کی 6 چابیاں کرتے ہیں۔ کانا، یکونو، کن، کائن، ڈیش، کون، کا واو نون مادہ سے باب نصرہ سے آتا ہے۔ آتا، یاتی، ایتی، آتن، ماتیون، اتیانن، یہ جو ہے حمزہ تا یا مادہ سے باب درابا سے آتا ہے۔ دعا، یدعو، ادو، دائن، مدون، دعاؤن اینڈ دعوتن، دال این واو مادہ سے باب نصرہ سے آتا ہے۔ تو چلتے ہیں گرامر کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس 2 صفحہ 3 اشارہ ڈی کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم شاع کا ٹیبل دیکھیں گے۔ شاع یہ 235 بار قرآن میں آیا ہے۔ کمزور حروف ہمیں پتہ ہے واو، یا اور الف ہے۔
اور جس فعل میں ان میں سے کوئی آ جائے وہ فعل کیا ہے؟ کمزور ہو جاتا ہے. جیسے وہابہ میں واو آیا، کالا میں الف آیا، ہدا میں یا آیا، تو وہابہ کالا ہدا یہ کیا ہے؟ یہ کمزور فعل ہو گئے. کمزور افعال کے بارے میں ہم نے 3 باتیں یاد رکھنی ہیں. پہلی یہ کہ کمزور افعال ان 4 میں سے کسی ایک اسٹائل پر آتے ہیں، یعنی فتح یفتح کی طرح آئیں گے، یا نصرہ ینصرو، یا دربا یضربو، یا سمع یسمعو کے اسٹائل پہ، پیٹرن پہ آتے ہیں. دوسرا یہ کہ کمزور حرف تھک جاتے ہیں، اس لیے غائب ہو جاتے ہیں یا پھر ایک دوسرے سے بدل جاتے ہیں، یعنی ٹیم ورک میں کام کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں. ہم کو ان سے سبق لینا چاہیے، اور یہ سب تبدیلیاں صرف اس لیے کہ آپ انہیں آسانی سے بول سکیں. کمزور افعال کے متعلق تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ ماضی کا فعل دیکھیں تو یاد رکھیں کہ اگر کمزور حرف نظر آئے تو سمجھ جائیں یہ بدلی ہوئی حالت ہے جو اصل میں واو یا پھر یا ہے، جو بدل کر الف نظر آ رہا ہے. مثلا کالا میں الف ہے، یہ واو ہے. دا میں الف ہے، یہ بھی واو ہے. قادا میں الف ہے، یہ یا ہے. زادہ میں الف یا ہے. کیسے پتہ چلتا ہے؟ ان کے روٹ لیٹر سے. مادہ کے اصلی حروف کالا کے ہیں کاف واو لام، اور دا کے ہیں دال این واو. اس کا مطلب دونوں میں الف جو ہے واو کی جگہ آیا. قادا کے مادہ کے اصل حرف ہیں کاف یا دال، زادہ کے ہیں زا یا دال. اس کا مطلب قادا اور زادہ میں الف جو ہے یا کی جگہ آیا. ہم نے صحت مند افعال QC1 میں پڑھے تھے، فتح، نصرہ، ضربہ، سمع. QC2 میں آ کے ہم نے 3 جملے سیکھے. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے. لفظ دینے سے وہبا، اس نے دیا. لفظ وعدہ سے وعدہ، اس نے وعدہ کیا. اگلا جملہ ہے بلکہ کہا زیادہ دوں گا. لفظ کہا سے قالا، اس نے کہا. اور زیادہ سے زادہ، اس نے بڑھایا، اس نے اضافہ کیا. اس لیے دعا کرو ہدایت کی. دعا سے دعا، اس نے دعا کی. ہدایت سے ہدا، اس نے ہدایت دی. یکساں حروف کے لیے جملہ تھا اور اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے. اچھا گمان، گمان سے زنا، اس نے گمان کیا. بھٹکنے سے دلنا، وہ بھٹکا. اور اس کے اندر جو ہے ان کے کل ہم نے ماضی مضارع امر بھی کیے تھے. وہابا یوحبو حب، وعدہ یعدو، قال یقول قل، زاد یزید زد، دعا یدعو ادعو، ہدا یہدی اہدی، زنا یظن ظن، دلا یدل دل. آج ہم نے پڑھنا ہے شاء. شاء جو ہے ایک عجیب فعل ہے. اس میں الف بھی ہے تو یہ کمزور ہے، اس میں حمزہ بھی ہے، یہ حمزہ والا بھی ہے. یعنی یہ ایک ایسا فعل ہے جو بیک وقت کمزور بھی ہے اور حمزہ والا بھی ہے. شاء، اس نے چاہا. اس کے معنی کیسے رکھتے ہیں؟ جیسے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا. شاء کے معنی چاہا، تو یہ اس کا ماضی کی طرح. شاء، اس نے چاہا. شاؤ، ان سب نے چاہا. شئت، آپ نے چاہا. شئت، میں نے چاہا. شئتم، آپ سب نے چاہا. شئنا، ہم سب نے چاہا. شاءت، اس مؤنث نے چاہا. حل شاء، کیا اس نے چاہا؟ نام شاء، جی ہاں اس نے چاہا. حل شاء، کیا ان سب نے چاہا؟ نام شاء، جی ہاں ان سب نے چاہا. حل شئت، کیا آپ نے چاہا؟ نام شئت، جی ہاں میں نے چاہا. حل شئتم، کیا آپ سب نے چاہا؟ نام شئتنا، جی ہاں ہم نے چاہا. حل شاء خیر، کیا اس نے بھلائی چاہی؟ نام شاء خیر، جی ہاں اس نے بھلائی چاہی. حل شاء خیر، کیا ان سب نے بھلائی چاہی؟ نام شاء خیر، جی ہاں ان سب نے بھلائی چاہی. حل شئت خیر، کیا آپ سب نے بھلائی چاہی؟ کیا آپ نے بھلائی چاہی؟ نام شئت خیر، جی ہاں میں نے بھلائی چاہی. حل شئتم خیر، کیا آپ سب نے بھلائی چاہی؟ نام شئنا خیر، جی ہاں ہم سب نے بھلائی چاہی. اس کا مضارع کا فعل ہوتا ہے یشاؤ، وہ چاہتا ہے یا چاہے گا. یشاؤون، وہ سب چاہتے ہیں یا چاہیں گے. تشاؤ، آپ چاہتے ہیں یا چاہیں گے. اشاؤ، میں چاہتا ہوں یا چاہوں گا. تشاؤون، آپ سب چاہتے ہیں یا چاہیں گے. نشاؤ، ہم سب چاہتے ہیں یا چاہیں گے. تشاؤ، وہ عورت چاہتی ہے یا چاہے گی.
हल यशाउ, क्या वो चाहता है या चाहेगा? नम यशाउ, जी हाँ वो चाहता है या चाहेगा। हल यशाउना, क्या वो सब चाहते हैं या चाहेंगे? नम यशाउ, जी हाँ वो चाहते हैं या चाहेंगे। हल तशाउ, क्या आप चाहते हैं या चाहेंगे? नम अशाउ, जी हाँ मैं चाहता हूँ या चाहूंगा। हल तशाऊना, क्या आप सब चाहते हैं या चाहेंगे? नम नशाउ, जी हाँ हम चाहते हैं या चाहेंगे। हल यशाउ खैरा, क्या वो भलाई चाहता है या चाहेगा? नम यशाउ खैरा, जी हाँ वो भलाई चाहता है या चाहेगा। हल यशाऊना खैरा, क्या वो सब भलाई चाहते हैं या चाहेंगे? नम यशाऊना खैरा, जी हाँ वो सब भलाई चाहते हैं या चाहेंगे। हल तशाऊ खैरा, क्या आप भलाई चाहते हैं या चाहेंगे? नम अशाऊ खैरा, जी हाँ मैं भलाई चाहता हूँ या चाहूंगा। हल तशाऊना खैरा, क्या आप सब भलाई चाहते हैं या चाहेंगे? नम नशाऊ खैरा, जी हाँ हम भलाई चाहते हैं या चाहेंगे। तो ये शाह का टेबल है। शाह, उसने चाहा। शाऊ, उन सब ने चाहा। शेत, आपने चाहा। शेतु, मैंने चाहा। शेतुम, आप सब ने चाहा। शेना, हम सब ने चाहा। शात, उस मुन्नस ने चाहा। यशाऊ, वो चाहता है। यशाऊना, वो सब चाहते हैं। तशाऊ, आप चाहते हैं। अशाऊ, मैं चाहता हूँ। तशाऊना, आप सब चाहते हैं। नशाऊ, हम सब चाहते हैं। तशाऊ, वो औरत चाहती है। शा, चाह। शाऊ, चाहो। ला तशा, मत चाह। ला तशाऊ, मत चाहो। शाइन, चाहने वाला। मशीउन, जिसको चाहा गया। शयउन, मशीयतुन, चाहना। शीन या हमजा मादा से, बाप जो है समिया से आता है, याद रखें। तो शाह यशाऊ, शाह। शाइन, मशीउन, शई, महीउन और मशीयत। शाह की जो है माजी और मुदारे की हालत आई है। शाह तो जा, तो हम देखेंगे जा, वो आया। ये भी शाह की तरह देखें, इसमें कमजोर हरफ भी है और हमजा भी है। और इसका शाह भी, वो साथ आया, वो लाया, यानी ये मुहावरा हो जाता है शाह जा भी। इसका माजी का टेबल देखें। जा, वो आया। जाऊ, वो सब आए। या वो पास आया, वो सब पास आए। जे ता, आप पास आए। जे तुम, मैं पास आया। जे तुम, आप सब पास आए। जे ना, हम सब पास आए। जात, वो औरत पास आई। जा, वो आया। जाऊ, वो सब आए। जे ता, आप आए। जे तू, मैं आया। जे तुम, आप सब आए। जे ना, हम सब आए। जात, वो औरत पास आई। यजीउ, वो पास आता है। यजीउ ना, वो सब पास आते हैं। तजीउ, आप पास आते हैं। अजीउ, मैं पास आता हूँ। तजीउ ना, आप सब पास आते हैं। नजीउ, हम सब आते हैं। तजीउ, वो औरत पास आती है। जी, आ, पास आ। जीव, सब पास आओ। ला तजी, पास मत आओ। ला तजीव, पास मत। जाइन, पास आने वाला। डैश, मजीउन और मजीयतुन, पास आना। जा, यजीउ, जी। जाइन, डैश, मजीउन, मजीयतुन। जीम या हमजा मादा से, बाप दराबा से आता है। आप सब चाहते हैं भलाई। चाहते हैं, मुद्दारे है। चाहा, क्या था? शाह। शाह से यशाऊ। यशाऊ, यशाऊना, तशाऊ, अशाऊ, तशाऊना, आप सब चाहते हैं भलाई, खैर। तशाऊना खैर। इंशाअल्लाह, इन, अगर। शाह, चाहा अल्लाह ने। इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा। हल यशाऊना खैरा, हम यशाऊना खैरा। यशा, या का सीगा सवाल जवाब में एक ही रहता है। शाह की तरह खाफा का टेबल होता है, ये देखते हैं कैसे बनता है। खाफा, खाफू। खिफ्ता, खिफ्तु। खिफ्तुम, खिफना। खाफत। मुदारे क्या होगा? यखाफू, युखाफूना। तखाफू, अखाफू। तखाफूना, नखाफू। और हिया तखाफू। अमर क्या होगा? खफ, खाफू। ला तखफ, ला तखाफू। खाइफुन, मखौफुन। खौफुन, खिफतुन। तो आइए इसकी छह चाबी करते हैं। खाफा, यखाफू, खफ। खाइफ, मखौफ। खौफ और खिफतुन। खा वाफा मादा से, बाप समिया से आता है। हमने देखा फा एंड लाम, ये क्या तीन हरफ होते हैं।
اس کو کہتے ہیں معروف. جب اس کا فائل موجود ہو، ایکٹیو وائس جب پتہ ہو، اور جب اس کا فائل موجود نہ ہو تو کہتے ہیں مجہول پیسو ہے. یعنی فرق کیا ہے؟ معروف ہوتا ہے جس میں فائل موجود ہو، معلوم ہو کہ کرنے والا کون ہے، اور مجہول کیا ہوتا ہے جس میں فائل نہ ہو، نہ معلوم ہو، یہ نہ پتہ ہو کس نے کیا. تو یہ فعل کی دو حالتیں ہوتی ہیں، معروف اور مجہول. مجہول بنانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ماضی میں ہم یہ کرتے ہیں، یہ جو پہلا حرف ہوتا ہے فا عین لام میں، اس پہ پیش ڈال دیتے ہیں، اور دوسرا حرف جو یہ عین ہے اس کے نیچے زیر ڈال دیتے ہیں، اور جو آخری حرف ہے اس پر زبر لگا دیتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس کیا بن گیا؟ فوئیلا. پہلے حرف پہ پیش، دوسرے کے نیچے زیر، تیسرے پہ زبر. تو یہ کہ ماضی مجہول ہو گیا فوئیلا. ہر وہ لفظ جو اس پیٹرن پہ آئے گا کہ پہلے حرف پہ پیش، دوسرے پہ زیر اور تیسرے پہ زبر ہو، وہ کیا ہے؟ ماضی مجہول کہلائے گا. آئیے دیکھتے ہیں. مثلا فتح، یہ تین حرف ہیں، تینوں پہ زبر ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس سے مجہول بنائے. تو ہم کیا کریں گے؟ پہلے حرف فا پہ پیش لگا دیں گے، تا کے نیچے زیر. تو یہ کیا بن جائے گا؟ فوتیہا. یہ ماضی مجہول ہے. ایک ہے نصرہ، ہم چاہتے ہیں اس کا ماضی مجہول بنائے. پہلے حرف نون پہ پیش ڈالا، سواد کے نیچے زیر، تو کیا ہوگا؟ نوسیرہ. دربا سے کیسے بنے گا؟ پہلے حرف پہ پیش، دوسرا جو ہے جو را ہے اس کے نیچے زیر، کیا ہوگا؟ دوریبا. سامیہ مجہول بنانا ہے، پہلے حرف سین پہ پیش، دوسرے کے نیچے زیر، وہاں وہ پہلے سے ہی زیر ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ سومیہ. فوتیہا، نوسیرہ، دوریبا، سومیہ. یہ کیا مجہول ہے؟ اور معروف کیا ہے؟ فتح، نصرہ، دربا، سمع، یہ معروف ہے. اب ہمارے پاس ایک فعل ہے جعلا. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کا ہم مجہول بنائیں، تو کیا ہوگا؟ جیم پہ پیش، عین کے نیچے زیر، تو کیا ہوگا؟ جوئیلا. خلقہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس سے ہم ایک مجہول بنائیں. پہلا خا پہ پیش ڈال دیں، لام کے نیچے زیر، تو کیا ہوگا؟ خولیکا. ابدا یہ ایک فعل ہے، تین حرفی معروف ہے، ہم اس سے مجہول بنانا چاہتے ہیں، تو کیا کریں گے؟ عین پہ پیش، با پہ زیر، اوبیدا. ذکرہ ہے، اس سے ہم مجہول بنانا چاہتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ زوکیرا. پہلے حرف پیش، دوسرے کے نیچے زیر. اسی طرح ہمارے پاس ہے علیما، ہم نے مجہول بنانا ہے، عین پہ پیش لگائیے، لام کے نیچے پہلے ہی زیر ہے، اولیما. عامیلا کیا ہوگا؟ اومیلا. ذکرہ سے کیا ہوگا؟ زوکیرا. اب ہے مدارے. مدارے مجہول کیسے بنتا ہے؟ مدارے میں جو علامت مدارے ہوتی ہے نا، پہلا حرف، وہ علامت مدارے اس پہ پیش ڈال دیتے ہیں، اور اس کے بعد یہ جو آخری سے پہلا ہے اس کے اوپر جو ہے کیا کرتے ہیں؟ دوسرے حرف پہ سکون، اور تیسرا آخری سے جو پہلا والا ہے اس پر زبر لگا دیتے ہیں. یہ دیکھیں، اور جو آخری لفظ ہے اس پہ پیش ڈال دیتے ہیں. تو یہ کیا بن جائے گا؟ یفعلو. پہلے حرف پہ جو کہ علامت مدارے اس پہ پیش، اور آخری لفظ سے پہلے والے پہ زبر، اور آخری لفظ پہ پیش. یہ جو ہے مدارے مجہول کی ترتیب ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں. ہمارے پاس ہے یفتحو، ہم اس کا مدارے مجہول بنانا چاہتے ہیں، یا کے اوپر پیش لگا دیں گے، اور آخری حرف ہا سے پہلے والے پہ جو ہے وہ کیا ہے؟ زبر، وہاں پہلے سے زبر ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یفتحو. ہمارے پاس ہے ینصرو، ہم اس کا مدارے مجہول بنانا چاہتے ہیں، پہلا حرف یا ہے اس پہ پیش ڈال دیں گے، آخری حرف را سے پہلے جو ہے سواد ہے اس پہ زبر پہلے سے ہے، تو یہ کیا بن گیا؟ ینصرو. یضربو، ہم اس کے پہلے حرف پہ پیش ڈالیں، آخری سے پہلے را اس پہ پہلے سے ہی زبر ہے، تو کیا ہوگا؟ یضربو. یسمعو، کیا ہو جائے گا؟ یسمعو. ہمارے پاس ہے یجعلو، اس کا کیسے بنے گا؟ علامت مدارے پہ پیش ڈالیے، عین کلمے پہ پہلی زبر ہے، یجعلو. یخلقو، یخ، ہاں اس میں تبدیلی ہوگی، یا کے اوپر تو پیش ڈال دیا،
آخری حرف کاف سے پہلے لام پہ یہاں پیش ہے تو اس پیش کو ہٹائیں گے، کیا ڈالیں گے؟ زبر. تو یہ کیا ہوگا؟ یخلقو. یخلقو سے یخلقو. یعبدو سے کیا ہو جائے گا؟ آخری حرف سے پہلے با پہ زبر لائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ یو بادو، یعنی یا کے اوپر پیش اور با پہ زبر، یو بادو. اسی طرح ہے یذکرو، تو یا پہ تو پیش آ گیا، کاف کے اوپر کیا ہے؟ زبر، یذکرو. اسی طرح جو ہے یعلم، یا پہ پیش آیا، لام کے اوپر جو ہے زبر پہلے ہی ہے تو کیا ہوگا؟ یعلم. یعملو سے کیا ہوگا؟ یعملو. تو یہ جو ہے مضارع مجہول بنانے کا طریقہ تھا. تو الا عبدنا، الا عبدنا ہمارے بندے کے ساتھ، ہمارے بندے پر، ان کے غلام پر، آپ کے غلام پر، اے بی سی ڈی. الا معنی پر، عبدنا ہمارے بندے، تو کیا ہوگا؟ ہمارے بندے پر. فاتو، فا پس آتو لاؤ یا لے آؤ. تو یہاں کیا ہو گیا؟ لا پس لے آؤ، اگر لایا وہ سب لائے تو لہٰذا پس لے آؤ، یہ بھی جو ہے صحیح ہے. شہداکم، شہدا یعنی مددگار، کم تمہارے، ان کے گواہوں، تمہارے گواہ، تمہارے گواہوں، اس کا گواہ. شہداکم تمہارے گواہوں، جمع کا صیغہ ہے نا کم، تو اس سے یہ چیز صحیح ہے. قرآن ایک زندہ معجزہ ہے، یہ مشتمل ہے تاریخی حقیقتوں، سائنسی سچائیوں، حیرت انگیز عددی موضوعات پر، نفسیاتی باتوں پر. قرآن ایک زندہ معجزہ ہے، یہ مشتمل ہے تمام حقیقی تاریخی حقیقتوں، سائنسی سچائیوں، حیرت انگیز عددی موضوعات اور نفسیاتی باتوں پر. تمام درست ہے. تمام مذاہب میں سب سے کامیاب شخص کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت داؤد. اے بی سی. اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم درست جواب ہے. قرآن ڈیش آپ کو متاثر کرتا ہے، آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، آپ کو طاقت عطا کرتا ہے، آپ کو خوف و امید کی راہ دکھاتا ہے. اے بی سی ڈی. قرآن جو ہے یہ چاروں ہی کام کرتا ہے. دعا سے کام کا مصدر کیا ہوگا؟ دعا، یدعو، ادعو، دعا. تو دعا سے مصدر ہوگا دعا. یاتی سے فعل ماضی کو ہوگا آتا، آتو، یاتی، ایتی. یاتا سے ماضی ہوگا آتا. سورت کی جمع کیا ہوگی؟ سورات، سور، سورتوں، سورات، سورات. یہ سورت کی جمع سور. شیئن، شیئنا، شینا ہم چاہیں گے، ہم چاہتے ہیں، تم سب چاہو گے، ہم نے چاہا. شیئنا یہ ماضی کا فعل ہے، ہم نے چاہا. اعملوا ما شئتم، کرو جو وہ چاہیں گے، کرو جو وہ چاہتا ہے، کرو جو تم سب چاہتے ہو، اور کرو جو تم چاہو گے. اعملوا ما شئتم، کرو جو تم سب چاہتے ہو. ہم چاہیں گے کی عربی ہوگی شئتو، شئتم، نشاؤ، اشاؤ. ہم ہے تو کیا ہوگا؟ نشاؤ ہم. حل تشاؤن خیرا، نم نشاؤ خیرا، نم اشاؤ خیرا، نم شئنا خیرا، نم تشاؤن خیرا. حل تشاؤن خیرا کیا ہوگا جواب؟ نم نشاؤ خیرا. شاہ سے فعل ماضی اور فعل مضارع کی چابیاں کیا ہوں گی؟ شاء، یشاء، شاء، شاعن، مشیون، مشیتن، شاعن، یشاء، شئت، شئت. اے بی سی ڈی. شاہ سے فعل مضارع اور جو ہے ماضی کی ہوگی چابیاں شاء، یشاء. خافہ سے افعال کی 3 چابیاں ہوں گی، خافہ، یخافو، خف، خائف، خوف، خافہ، یخافو، خائف، خائف اور خافہ. خافہ سے افعال کی 3 چابیاں ہوں گی، خافہ، یخافو، خف. حل خفتم اللہ، نم خفت اللہ، نم خفنا اللہ، نم خاف اللہ، نم نخاف اللہ. اے بی سی ڈی میں حل خفتم اللہ، نم خفنا، تم جو ہے نا سے بدل جائے گا، نم خفنا اللہ. نخافو کا ترجمہ ہوگا ہم ڈریں گے، ہم ڈرے، ہم ڈرتے ہیں، وہ سب ڈرتے ہیں. نخافو مضارع ہے تو اس کے 2 ترجمے ہوں گے، ہم ڈریں گے، ہم ڈرتے ہیں، حال اور مستقبل. فلا تخافوہم، پس نہ ڈرو ہم سے، پس نہ ڈرو مجھ سے، پس نہ ڈرو اس سے، پس نہ ڈرو ان سب سے. اے بی سی ڈی. فلا نہ تخافو، تم سب ڈرو، ہم ان سے، پس نہ ڈرو ان سب سے. حل انتم خائفون، نم آنا خائفن،
نم نحن خائفون، نم انتم خائفون، نم ہم خائفون ہے بھی انتم جو ہے وہ نحنو سے بدلتا ہے تو کیا ہوگا نم نحنو خائفون۔ 7 ہوم ورک آپ کو پتہ ہے، 2 تلاوت کے ہیں۔ اب آپ ماشاءاللہ جو ہے وہ ایڈوانس لیول ہے QC2، تو مصحف کو کہیں سے بھی کھولیے اور 10 منٹ تک جو ہے روزانہ دیکھیے، اور بند کر کے جو کچھ آپ کو آتا ہے یا آپ نے یاد کیا ہوا ہے اسے 10 منٹ تک دہرائیے، یہ روزانہ کا معمول۔ اس کے بعد اپنی ہارڈ بک جو ہے وہ جو آپ نے اگر منگا لی ہے یا آپ کے پاس ہے یا آپ نے پرنٹ نکلوا لیا ہے اس کو کھولیے، اور اس ہفتے میں جو بھی سبق آپ نے پڑھے ہیں یا پڑھنے ہیں ان کو روزانہ 10 منٹ تک دہرائیے۔ اور چوتھا جو ہے وہ کیا آپ کا یہ پاکٹ بک یا شیٹ ہے جو آپ کو QC1 میں ملی تھی، اسی کا پرنٹ لے لیں، اگر ہارڈ کاپی آپ کے پاس ہے تو اسے جو ہے اپنے فولڈ کریں لیڈی پرس میں یا پاکٹ میں رکھیں، اور دن میں کم از کم 5 دفعہ، ہر دفعہ 2 سے 3 منٹ کے لیے اسے پڑھیے، چاہے نماز سے پہلے یا نماز کے بعد یا کوئی بھی 5 مختلف اوقات، تو انشاءاللہ آپ کی یادداشت تیز ہوگی۔ اور 5واں ہے اس کورس کا لفظی ترجمہ اور قرآن کا MP3 سننا۔ اس کورس سے مراد ہے QC1، کیونکہ اس میں قرآن پاک کے 50% الفاظ اور تمام قواعد اہم جو ہے وہ ہیں، وہ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم نے اپنی آواز میں ہر سبق کے 3 منٹ کے کلپ اس میں ریکارڈ کیے ہوئے ہیں، ان کو آپ ہفتے میں سنیں، اگر نہیں سن سکتے تو کم از کم مہینے میں ایک بار سنیں تاکہ آپ کو QC1 نہ بھولے اور وہ چیزیں یاد رہیں۔ چھٹا ہوم ورک یہ ہوتا ہے اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنا، مثلا آپ نے کسی کو اپنا اسٹڈی پارٹنر بنا لینا ہے، QC1 میں نہیں بنایا تھا تو آپ بنا لیجئے، وہ پارٹنر آپ کے بچوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، آپ کے جو ہے وہ بہن بھائیوں میں، فیملی ممبر میں اسپاؤس ہو سکتے ہیں، اور بڑے بزرگ بھی ہو سکتے ہیں، والدین ہو سکتے ہیں، چھوٹے بچے ہو سکتے ہیں، کوئی ہمسائے، کوئی بھی جو سیکھنا چاہتا ہے اسے اپنا پارٹنر بنائیے، اسٹڈی پارٹنر، اور جو ہے اس کے ساتھ روزانہ جو کچھ آپ پڑھتے ہیں اسے دہرائیے۔ اور 7واں ہوم ورک یہ ہے کہ ہر نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک یاد کرنا نہیں شروع کیا تو ابھی بھی وقت نہیں گیا، کیونکہ ابھی آپ صرف QC2 میں ہی ہیں، تو سورۃ البقرہ کو یاد کرنا شروع کیجیے، ہر روز ایک آیت کم از کم یاد کریں تو انشاءاللہ امید ہے مہینے میں 30 آیتیں ہو جائیں گی، اور اس طرح آپ QC2 کی جو ہے وہ جو 37 آتے ہیں وہ یاد کر لیں گے، اور ہر رکعت میں مختلف جو ہے آیتیں ان میں سے پڑھیے، اس طرح آپ کو حفظ بھی رہے گا، یاد بھی رہے گا، اور سمجھ کر پڑھیں گے زیادہ اثر مؤثر ہوگا۔ یاد رکھیں آپ منتخب ہیں، اپنے لیے دعا کیجئے ربی زدنی علما، اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کیجئے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن سیکھنے میں ہماری مدد فرمائے۔ آج الحمدللہ ہمارے 3 پیج مکمل ہو گئے ہیں۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ جمعے والے دن ہم جو ان 3 جو ہے صفوں کی دہرائی کریں گے، کلاس ہم تھوڑا وقتی شروع کر لیں گے تاکہ وہ جو ہے تینوں صفوں کو آرام سے پورا کر لیں، اور ہفتے والے دن آپ کا جو ہے مڈ کوئز ہوگا۔ کوشش کیجئے کہ مڈ کوئز تک جتنے بھی آپ کے ہوم ورک ہیں ان کو مکمل کر لیجئے، اپنی ورک بک کو بھی 3 پیجز تک مکمل کیجئے اور اچھی طرح دہرائی کیجئے تاکہ آپ جو ہے وہ اچھے نمبروں سے مڈ کوئز کر سکیں۔ یاد رکھیے ٹیچر بنیے، سیکھنے کا بہترین طریقہ سکھانا ہے۔ پاور پوائنٹ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کیجئے www.understandquran.com، ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم کی اکیڈمی کی سائٹ ہے، وہاں سے آپ کو ہر چیز ملتی ہے، پاور پوائنٹس بھی، ٹیکسٹ بک بھی ملتی ہے، ورک بکس بھی، ان کے سلوشن بھی، اسی طرح ریکارڈنگ اور ہوم ورک اور کوئز بھی ملتے ہیں، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، ان کو مشق کر سکتے ہیں، پریکٹس کر سکتے ہیں۔ یہ کورس پڑھنے یا اس کورس کی ٹیچر ٹریننگ لینے کے لیے آپ جو ہے اسی ورک جو ہے وہ سائٹ پہ، وہاں پہ ٹیچرز اور ٹرینر موجود ہے، ٹریننگ میٹیریل موجود ہے، وہ بھی آپ وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ گروپ بنا کر ویڈیوز کی مدد سے سیکھنے کی کوشش کیجیے، جہاں علم بولا جائے وہاں ویڈیو روکیے اور پریکٹس کیجیے۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت
ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ پوچھئے۔ چلیے اگر کوئی سوال نہیں ہے تو ہم ایک بار پھر دعا کو دہرا لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ حافظ۔ انشاءاللہ اگلے ہفتہ جو ہے وہ دہرائی کرائیں گے اور مڈ کوئز بھی ہوگا۔